اللہ کے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں حضرت عابس رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسند احمد کی روایت ہے 15,464۔ ان کے علاقے میں طاعون پھیلا اور لوگ علاقہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تو یہ صحابی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ یہ طاعون مجھے اپنی گرفت میں لے لے۔ تو قریبی ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے استاد کی جب یہ دعا سنی تو عرض کرنے لگے، اے میرے استاد، کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موت کی تمنا مت کرو؟ وہ جو بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے، انہوں نے اس کا حوالہ دیا، کیونکہ جب موت آئے گی تو اعمال تو ختم ہو جائیں گے، پھر آپ نمازیں تو نہیں پڑھیں گے، پھر آپ صدقے اور خیرات اور حج اور عمرہ تو نہیں کر سکو گے، جہاد تو نہیں کر سکو گے۔ تو اگر اللہ نے زندگی دی، اگر اس دن آپ کے گناہ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو جب موت آئے گی تو یہ اعمال تو ختم ہو جائیں گے، آپ یہ کیسی تمنا کر رہی ہیں؟ تو حضرت عابس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں سے موت کی طرف سبقت کرو، یعنی جب 6 چیزیں ظاہر ہو جائیں تو پھر موت کی طرف چلا جانا چاہیے۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے وقوف لوگ حکومت کرنے لگ جائیں، یہاں بے وقوف سے مراد یہ عام بے وقوف نہیں، بلکہ وہ بے وقوف ہیں جو سنن نسائی کی روایت ہے 4212 والی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقوف حکمرانوں کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ بے وقوف حکمران وہ ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے، جو عوام پر ظلم کریں گے۔ اس سے مراد وہ حکمران جو اپنی عوام پر ظلم کریں گے، اپنی عوام کو دھوکہ دیں گے، اپنی عوام سے جھوٹ بولیں گے۔ ایسے لوگ جب حکومت کرنے لگ جائیں، اور کنز العمال کی روایت 31,162 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ بس جب اس کی حکومت آئے گی وہ ان کو ماریں گے، جب ان کی حکومت آئے گی وہ ان کو ماریں گے۔ آپ ماجرا نہیں دیکھتے، جب ایک حکومت آئے تو وہ پہلے والوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، جب دوسروں کی حکومت آئے پھر یہ ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ دشمنی ایک دوسرے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے لوگ حکومت پہ آ جائیں، یہ پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پولیس فوج کی کثرت ہو، اس سے مراد یہ نہیں کہ سارے لوگ پولیس والے بن جائیں
فوجی بن جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بس پھر ان کا ڈنڈا چلے، یہ جو چاہیں کریں، جس کو چاہیں اندر اٹھا کر بند کر دیں، جس کو چاہیں نکالیں، جس کو چاہیں 10 سال قید کریں، جس کو چاہیں آزاد کریں، جس کو چاہیں حکومت پہ بٹھائیں، جس کو چاہیں حکومت سے گرائیں، لوگ ان سے ڈریں گے۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انصاف بک جانے لگ جائے، انصاف کو لوگ خریدیں، پیسے دے کر، رشوت دے کر یا دھمکی دے کر، بلیک میل کر کر ججوں کو خریدا جائے، اور جج پیسوں کے خاطر، رشوت کے خاطر انصاف کو چھوڑ دے۔ اور نمبر 4، جب قتل کو معمولی سمجھا جائے، قتل کرے، کوئی بات ہی نہیں، قتل کو کوئی حیثیت ہی نہیں، جو چاہے اٹھ جائے قتل کرے، ایک ایک آدمی 10 قتل کرتا ہے، اسے کوئی خدا کا خوف نہیں اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور نمبر 5، جب لوگوں کے دلوں سے رحم نکل جائے، رحم ختم ہو جائے۔ اور نمبر 6، ایسے لوگ ظاہر ہونے لگ جائیں جو اس قرآن کو گانے کے انداز میں پڑھیں، گانے کے طرز میں پڑھیں گے قرآن کو۔ ابھی میں کل ایک تلاوت سن رہا تھا، یہاں اس سندھ کا ایک قاری صاحب ہے، آپ ان کا قرآن سنیں، بالکل گانے کے طرز میں۔ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھنا چاہیے، لیکن اس صاحب کا لہجہ ہی عربی نہیں ہے، ان کا لہجہ کوئی گانوں والا لہجہ ہے، اجمیوں کا لہجہ۔ اور آگے سے بیٹھے ہوئے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ جو باہر ملک سے یہ قرآن حضرات بلاتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کر، یہ آ کر یہاں تلاوت کرتی ہے۔ جب یہ تلاوت کرتے ہیں تو پھر عوام جو بیٹھی ہوئی ہے وہ پھر کھڑے ہو کے ناچتے ہیں۔ اگر وہ 3 آیتیں یا 4 آیتیں ایک سانس میں پڑھ لیتا ہے تو یہ پھر کھڑے ہو کے ڈانس کرنے لگتے ہیں، جھومتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اتنا لمبا سانس، اتنی اچھی آواز، اللہ اکبر، یہ قیامت کی علامت ہے۔ اے کاش اگر یہ جو جھومنے والے ہیں، ناچنے والے ہیں، ڈانس کرنے والے ہیں، قرآن کو سن کر دانت نکالنے والے ہیں، ہنسنے والے ہیں قرآن کو سن کر، اور نعرہ لگانے والے ہیں، اگر وہ اس قرآن کے معنی کو سمجھ جائیں تو زندگی بھر یہ حرکت نہیں کریں گے۔ اس قرآن کو سن کر کوئی ہنسی آتی ہے لوگوں کو، اس قرآن کو سن کر کوئی ڈانس کرتی ہے، اس قرآن کو سن کر کھڑے ہو کر جھومتی ہے کہ ہم وجد میں آ گئے۔ اور پڑھیے اس قرآن کو پڑھیے، سورہ زمر کو پڑھیے، سورہ زمر آیت نمبر 23 کو پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، یہ اللہ کا بہترین کلام ہے، یہ اللہ کا بہترین کلام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں۔ جب اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے
جلود الذین یخشون ربهم، اور اس قرآن کو سن کر سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں اس قرآن کو پڑھ کر سن کر۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، اور اس جب قرآن کو ایمان والے سنتے ہیں تو ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو جاتی ہیں اللہ کی ذکر کی طرف۔ ان کے دل تو پتھر ہوتے ہیں، قرآن کو سننے جب سنا جاتا ہے، یہ قرآن کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ اعراف کی آیت۔ کیا یہ صرف نمازیوں کے لیے ہے؟ نہیں، جب بھی قرآن کو سنا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ جب تم خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنو گے تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اگر تم ڈانس کرو گے، ناچو گے، سانس کو سن کر، اس کی آواز کو سن کر تالیاں بجاؤ گے، دانت نکالو گے، تو پھر اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہیں آئے گی۔ قرآن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہے، قرآن کو سن کر دل موم بن جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ اور یہ پتہ نہیں کون سی قوم ہے جو قرآن کو سن کر ڈانس کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 6 چیزیں جب ظاہر ہوں تو پھر موت کی طرف سب کا